ان دنوں مجھے بھی فراغت تھی، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے سارا دن بیٹھی بور ہوتی رہتی۔ رومانی ناول پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ انہی دنوں موبائل فون آ گیا اور میں اس میں جت گئی۔ دن رات موبائل فون دیکھنے سے کام تھا۔ والدہ منع کرتی کہ اتنا مت دیکھا کرو۔ شاید انہی چیزوں کا اثر ہوا کہ مجھے اپنے ہمسائے سے محبت ہو گئی، جو 5 بچوں کا باپ تھا۔ میرا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا، جبکہ وہ غیر برادری کا تھا، اور ہمارے برابر والا مکان اس نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ محبت اتنی اچانک اور اندھی ہوئی کہ جیسے آندھی اٹھی ہو اور مجھے کچھ بھی سجائی نہ دیا۔ ایک ماں کے اندر ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو ثبت تھا کہ والدین کی نظر میں یہ رشتہ غیر موزوں ہے اور وہ کسی صورت فرقان سے میری شادی نہ کریں گے۔ عمروں کا اتنا فرق اور اوپر سے سوتن اور اس کے 5 بچے، اس کا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ میری عقل کے تو سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ میں صرف اسی وجہ سے فرقان سے مرعوب ہو گئی کہ وہ میرے حسن کی بہت تعریف کرتا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی نے اسی اسکول میں داخلہ لے لیا جس میں میں پڑھتی تھی۔ اس طرح ہم ساتھ آنے جانے لگے۔ آمنہ کو فرقان اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ پہلے مجھے ہمارے والد اور کبھی ملازمہ چھوڑنے جاتی تھی۔ جب آمنہ کا ساتھ ملا تو اسی کے ساتھ آنے جانے لگی۔ اس طرح میں اس کے گھر بھی جایا کرتی۔ وہاں فرقان مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور میری بہت تعریف کرتا۔ ایک روز اس کی بیوی بیمار ہو کر میکے چلی گئی۔ فرقان کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا، قد کاٹ سے، شکل و صورت اور شخصیت سے بھی تھا۔ میں نے اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اس کی میٹھی زبان کے گھیرے میں آ گئی۔ اس کی بیوی میکے میں ہی تھی۔ ایک روز اسکول جانے کے بہانے فرقان کے ساتھ اکیلی چلی گئی اور اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھ پر گھر والوں کا ایسا خوف غالب آیا کہ گھر سے ہی نکل گئی۔ جوان بیٹی اچانک گھر سے نکل بھاگے، یہ تو والدین کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ بہرحال ایک ہفتہ کے بعد گھر والوں نے مجھے تلاش کر لیا۔ والد صاحب زاروں قطار روتے ہوئے مجھے گھر لے آئے۔ آنسوؤں سے ان کی سفید داڑھی بھیگ گئی تھی۔ ماں بھی دیوانی سی ہو رہی تھی۔ گھر لا کر والد نے مجھ کو مارا پیٹا نہ بےعزتی کی، بلکہ تأمل سے سمجھایا کہ بیٹی تم کم سن اور نادان ہو۔ فرقان سے نکاح کرنا تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ 5 بچوں اور ایک شادی شدہ مرد ہے۔ تم فوراً اس سے رشتہ ختم کر لو۔ یہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ تمہیں چند دنوں بعد ہی اس پر پچھتانا پڑے گا۔ میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا اور عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں کوئی ساہوکار کی بیٹی نہ تھی، بس ہم عزت دار لوگ تھے۔ آنکھوں پر محبت کا ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ میں نے والد کی بات سے صاف انکار کر دیا اور فرقان کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا۔ گھر کا جو فرد بھی مجھے سمجھاتا، میں اس کی بات سمجھنے کی بجائے رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ خودکشی کرنے تک کی نوبت پہنچ گئی۔ تب وہ مجبور ہو گئے اور عزت کے ساتھ برادری والوں کے سامنے میری رخصتی کر دی، کیونکہ ابھی تک میرے نکاح اور گھر سے غائب رہنے کا علم کسی کو نہ ہوا تھا۔ باپ نے اپنی عزت بچائی اور میں شادی ہو کر باقاعدہ دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ جب فرقان کی پہلی بیوی میکے سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی کی ہم جماعت اس کی سوتن بن کر گھر آ چکی ہے۔ اس وقت میری نندوں اور ساس نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ وہ فرقان سے محبت کرتی تھی۔ اسے ہی اپنا سربراہ، دکھ سکھ کا سہارا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے فرقان کی خوشی کی خاطر نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میرے لیے ڈھال بھی بن گئیں۔ اب میں نے شرط رکھی کہ وہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھیں گے، میں سوتن کے ساتھ نہ رہوں گی۔
انہوں نے یہ شرط مان لی اور پہلی بیوی کو دوسرے کرائے کے مکان میں بچوں سمیت منتقل کر دیا اور میں نندوں، دیور اور ساس کے ہمراہ رہنے لگی۔ فرقان ادھر بھی رہتے اور پہلی بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے تھے۔ ان کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ بس میرے ہیں، صرف مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ پہلی بیوی کے پاس تو صرف رسم دنیا نبھانے کو جاتے ہیں۔ چند ماہ بعد ہی پتہ چل گیا کہ ایسی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے اور گھر سے بھاگ کر آنے والے کی سسرال میں کیا عزت ہوتی ہے۔ بات بات پر گھر سے بھاگی ہوئی کے طعنے ملتے۔ بھاگی ہوئی کہہ کر سسرالیوں نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ میں گھر کے کھانا بنانے میں تو ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر مجھ سے ناشتے کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ صبح جلدی اٹھنے کی میری عادت ہی نہیں تھی۔ فرقان اور میرے دیور صبح 7 بجے گھر سے چلے جاتے تھے۔ ساس فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی، لیکن میرے لیے اتنی جلدی اٹھنا آسان نہ تھا۔ اٹھ بھی جاتی تو تھوڑی دیر جاگنے کے بعد پھر سو جاتی اور 11 بجے تک سوتی رہتی۔ اس بات پر ساس مجھ سے خفا رہنے لگی۔ ایک روز انہوں نے مجھے صبح 5 بجے جگایا اور کہا کہ آج تم سب کا ناشتہ تیار کرو گی، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو گئیں۔ میں اٹھی، دودھ کا پتیلا نکال کر چولہے پر رکھا اور صوفے پر لیٹ گئی کہ یہ ذرا گرم ہو تو چائے بناتی ہوں۔ صوفے پر لیٹتے ہی گہری نیند آ گئی۔ خبر نہ ہوئی کب دودھ ابل ابل کر چولہے میں گرا، چولہا بھر گیا۔ جلے دودھ کی بو سارے گھر میں پھیلی۔ سبھی کی نتنوں میں یہ ناگوار بو پہنچی اور ہر کوئی کھانستا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ ساس بھی اٹھ گئی۔ کچن میں جا کر دیکھا تو عجب بربادی کا سما تھا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ اس روز فرقان بھی گھر پر نہ تھے۔ بس ساس نے مجھے جب بے خبر سوتے ہوئے پایا تو غصے سے بھوکی شیرنی کی طرح چپٹ پڑی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اتنی صبح کہاں جاتی؟ ساتھ میں اماں ابا کا گھر تھا، جن کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا، اور والد فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ سر پر اوڑھنی نہ پیر میں جوتی، فرقان کے گھر سے نکل میں اپنے والد کے مکان میں چلی گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈرتے اور روتے ہوئے اس گھر کی دہلیز پار کی، جہاں سے ایک روز بغیر والدین کی عزت کا خیال کیے نکل پڑی تھی۔ روتے کانپتے دیکھ کر محبت سے مجبور ممتا کی ماری نے مجھے پناہ دی اور اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ وہی گھر تھا جس کو میں نے محبت کی چکا چوند میں ٹھوکر مار دی تھی، پیار کرنے والے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ اسی چھت نے مجھے پناہ دی، ورنہ کہاں جاتی؟ میں اکلوتی اولاد، والد بھی اپنے دل سے میری محبت نہیں نکال سکے تھے۔ انہوں نے فرقان کو بلا کر جواب طلب کیا۔ اس نے معافی مانگی، کہا کہ جب نازش کے ساتھ میرے گھر والوں نے ایسا سلوک کیا، میں گھر پر نہیں تھا۔ میرے والد کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور میرا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ تب وہ بولے کہ اگر میری بیٹی سے ناطہ رکھنا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رکھو گے۔ میں اسے اکیلا بھی تو نہیں رکھ سکتا، مجھے کاروبار دیکھنا ہوتا ہے، کام کے لیے جانا ہوتا ہے۔ آپ کا بھی کوئی اور بیٹا بیٹی نہیں ہے، آپ بڑھاپے میں اکیلے ہو۔ اگر میری بات کا برا نہ مانے تو اپنے مکان کا اوپر والا حصہ کرائے پر دے دیں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس رہے گی۔ گویا فرقان نے اس طرح ان سے گھر داماد بننے کی درخواست کی تھی۔ بھلا ابو نے ہم سے کرایہ کیا لینا تھا؟ انہوں نے فرقان کی درخواست کو مان لیا۔ انہوں نے سوچا اس طرح کم از کم ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ اب میں اور فرقان والد صاحب کے گھر رہنے لگے۔ وہ ایک دن میرے ساتھ رہتے اور ایک دن دوسرے گھر میں، جہاں ان کے بہن بھائی اور ماں رہتے تھے۔
اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو بھی ان کے ہمراہ دوبارہ سے رکھ لیا کہ وہ بھی اکیلے نہ رہیں اور 2 گھروں کا کرایہ بھی نہ دینا پڑے۔ میرے والدین کے گھر میں فرقان میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور میرے ماں باپ کے ساتھ بھی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن گھر کا خرچہ نہ دیتے۔ ہمارا تمام خرچہ میرے والد ہی اٹھاتے۔ اس پر بھی ابو چپ رہے کہ ان کی کمائی کھانے والا دوسرا کون تھا، میں ہی تو ان کا سب کچھ تھی۔ پہلے یا بعد میں ان کے سب اثاثے میرے ہی تو تھے۔ زندگی آرام و سکون سے گزر رہی تھی۔ اپنی گاڑی انہوں نے دوسرے گھر اور بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ہمیں جہاں کہیں جانا ہوتا میں ابو سے کہتی، وہ مجھے اپنی گاڑی دے دیتے۔ وہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے انسان تھے، چاہتے تھے کہ بیٹی اور داماد میں جھگڑا نہ ہو، لوگ نہ سنیں، بے شک روپے پیسے خرچ ہوں لیکن عزت خراب نہ ہو۔ میکے میں میرا 1.5 سال عافیت سے گزر گیا۔ ایک دن اچانک 5 مرد ہمارے دروازے پر آئے۔ والد صاحب نے دروازہ کھول کر سوال کیا، آپ کون لوگ ہیں اور کس سے ملنے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ ہی سے ملنے آئے ہیں، ہم فرقان کے دوست ہیں اور اس کے بارے بات کرنے آئے ہیں۔ والد صاحب گھبرا کے بولے، وہ گھر پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ گھر نہیں ہے لیکن رہتا تو یہاں ہی ہے، اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ ہماری بات سن لیں۔ ابو گھبرائے ہوئے تھے کہ فرقان کے اتنے دوست کیوں آ گئے، میرے داماد کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ خیر انہوں نے کچھ سوچ کر ان لوگوں سے کہا، ذرا ٹھہریے، میں فرقان کو فون ملا کر آپ کی بات کرواتا ہوں۔ والد صاحب جیب سے فون نکالنے لگے تو یہ غنڈے ان کو دھکا دے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ رقم کا مطالبہ کرنے لگے، آپ کے داماد پر ہمارا 40 لاکھ کا قرض ہے، وہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں تو اس کے قرض کی ادائیگی بھی آپ کے ذمہ دار ہے، یا تو اس سے رشتے سے انکار کر دیں کہ وہ آپ کا داماد نہیں ہے اور اس گھر میں نہیں رہتا، یا پھر اس کا قرض چکتا کر دیں، اب ہم زیادہ صبر نہیں کر سکتے۔ میرے والد صاحب نے بہت کہا کہ اس کو آنے دیں، روبرو بات ہو تو اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے تو تمہارے گھر کا راستہ دکھایا ہے کہ جاؤ میرے سسر سے رقم لے لو، وہی میرے سرپرست ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ میں ایسے کیسے آپ لوگوں کو رقم دے دوں، مجھے اس کے کاروبار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اور نہ آپ لوگوں کو جانتا پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود تمہاری اس سے بات کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے فون ملا کر فرقان سے بات کی اور کہا کہ تم ہمارا تعارف کرا دو، اور فون میرے والد کے کان پر رکھ دیا۔ فرقان نے ابو سے کہا، یہ لوگ میرے کاروباری شریک ہیں، جتنی رقم دے سکتے ہیں اس وقت ان کو دے دیں، میں گھر آ کر آپ کو دے دوں گا، اس وقت میں نہیں آ سکتا کہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرے ابو بیچارے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ آخر کار وہ گنڈے گھر سے سارا زیور اور قیمتی چیزیں لے گئے، اور جب ابو نے مزاحمت کی تو میرے والد کو خوب مارا۔ اب ہم اس کو بخشیں گے نہیں۔ تھوڑا بہت روپیہ جو والد صاحب نے گھر پہ رکھا ہوا تھا وہ تو دے دیا، کاغذات میرے والد نے نہ دیے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم غیر لوگوں میں پھنس گئے ہیں۔ تبھی ابو جان کے سمجھانے پر میں نے فرقان سے طلاق لے لی، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ خود میں بھی ڈر گئی تھی۔ فرقان نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کا قرض ضرور دینا تھا، لیکن انہوں نے مجھے قرض کی وصولی کی خاطر ایک جگہ بند کر دیا تھا۔ اگر میں فون پر جیسے وہ کہلوانا چاہ رہے تھے ویسے نہ کہتا تو ممکن تھا وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا دیتے۔ وہ اسی وجہ سے میں نے ایسا کہا۔ میں اس وقت بے بس تھا۔
میں نے تو فرقان کی بات پر یقین کر لیا، لیکن والد صاحب نے نہ کیا۔ کہا کہ جو شخص برا وقت پڑنے پر غنڈے ہمارے گھر بھیج سکتا ہے، وہ کل کوئی اس سے زیادہ بہودہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اگر قرض خواہ ایسا ہی تنگ کر رہے تھے تو مجھ سے کہتا۔ شروع دنوں میں طلاق لینے کا مجھے دکھ تھا، دل پر بہت چوٹ لگتی تھی، زندگی بیمانی لگتی تھی۔ طلاق لینے کے باوجود میرے دل میں اس کی محبت تھی۔ سوچتی تھی ایسا شخص مجھے نہیں مل سکتا جو ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے صبر دے دیا۔ آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون ملا۔ میں تعلیم یافتہ تھی، گرچہ مجھے خرچے کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی خود کو بہلانے کی خاطر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ وہاں اپنی ہم عمر ٹیچروں اور لڑکیوں کے ساتھ میرا دل لگ گیا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ دوبارہ شادی کروں گی میں۔ ایک شخص کا تلخ تجربہ بہت تھا، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 2 سال بعد میرا رشتہ طے ہو گیا۔ جب میں 16-17 سال کی تھی تو مجھے اندھی محبت نے ایک شادی شدہ مرد سے باندھ دیا۔ آج سوچتی ہوں تو زندگی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ میری دوسری شادی نعمان سے تھی۔ یہ رشتہ میرے والد صاحب نے ڈھونڈا اور کروایا تھا۔ نعمان ان کے مرحوم دوست کا بیٹا تھا۔ وہ والد کے پاس کاروبار کے بارے میں مشورہ لینے آیا تو باتوں میں والد نے پوچھ لیا، بیٹے تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تم تو اچھا کما رہے ہو اور اپنے مرحوم باپ کا کاروبار بھی خوب سنبھال لیا ہے۔ انکل میری والدہ بیمار رہتی ہیں، والد حیات ہوتے تو میری شادی کرواتے، اب کون کروائے گا بھلا؟ اس پر ابو نے اسے میرے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرنے پر تیار ہوں۔ تمہارا باپ میرے بچپن کا دوست تھا، تمہاری ساری فیملی میری دیکھی بھالی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد نعمان نے ہاں کر دی۔ شاید اس نے اپنی بیمار ماں کے لیے بھی گھر میں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ چند دن بعد وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ ان کی والدہ میری والدہ کے پاس کئی بار آ چکی تھی، تو میری شادی نعمان سے کر دی گئی۔ اس بار میں نے اپنے والد صاحب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہنا مان لیا اور میرے والد کی پسند میرے لیے مبارک ثابت ہوئی۔ اب مجھے دوسری شادی کر کے کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ میرے گلشن میں وہ خوبصورت پھول کھلے جن کی مہک نے گھر کو معطر بنا دیا۔ پہلی غلطی کے بارے میں اب سوچنا تک نہ چاہتی تھی۔ فرقان کے ساتھ محبت دراصل میرے لیے یادوں کا ناسور تھی۔ وہ محبت نہیں، میرے دماغ کا فطور تھا۔ میں خوش قسمت تھی کہ ٹھوکر کھا کر والدین کی طرف مڑی تو انہوں نے گلے سے لگا لیا، مگر میری سکول کی ساتھی استانی جس سے میری دوستی ہو گئی تھی، اس کا نصیب میرے جیسا نہ تھا۔ اس کے محبوب نے شادی کا وعدہ کر کے اسے بیچ میں چھوڑ دیا۔ اس طرح عشق میں کوئی فنا ہو جاتا ہے اور کوئی ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے۔